اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمران کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر طرح کا خیال رکھے رعایا کا، ہر طرح۔ یہ حکمرانی ملنا، حکومت ملنا یہ عام بات نہیں ہے، بلکہ رعایا کا خیال اور جہاں جہاں مسلمان ان کا خیال کرنا۔ قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو؟ والمستضعفین، اور کمزور، والمستضعفین من الرجال والولدان، کمزور مرد کمزور بچے یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک تو کیا کر ہمیں اس بستی سے نکال دے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرج لنا، دعا کرتے ہیں کہ مالک ہماری مدد تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، اب اللہ نے فرمایا سارے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ جہاں کئی مسلمان کے ظلم کا شکار ہوں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تم کیا ہو گیا تمہیں کہ تم مدد کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اور یہاں سے مفسرین نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہو تو دوسرے مسلمانوں کے چاہیے کہ ان کی مدد کریں، اور مدد کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، یہ طریقہ ہے۔ ایک ہے مذمت کر دینا، گھر بیٹھے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر مذمت کر دینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ عملی طور پر اترو اور ان کے کیا کرو؟ مدد کرو۔ آج ہمارے ہاں تو عید کا دن ہے، فلسطین میں دیکھا کیا ہو رہا ہے آپ نے؟ ہماری بہنیں، ہماری مائیں اور ہماری بچیاں کس قدر، اور ہمارے بچے کس قدر ظلم کے شکار ہیں۔ اور 27 کی شب جب ہم یہاں پر 27 کی شب میں اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے، ان پر بم برسائے جا رہے تھے، گولیاں برسائی جا رہی تھی، اور 5 سالہ بچہ حاملہ خاتون بھی کل کی خبر ہے کیا ہوگی؟ شہید ہوگی۔ تو یہ مسلمان چکی، ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے۔ تو آج جہاں ہم عید کی خوشیاں منائیں تو ان کو بھی یاد رکھیں اور ہم ان کے لیے دعا کریں، اور لیکن جس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہو وہ اپنی بڑی ذمہ داری نبھائے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس آیت کریمہ کے اوپر کیا ہے؟ عمل کیا جائے۔ اب آج کے دن لوگ یاد کر رہے ہیں، جو اہل علم ہیں جن کو پتہ ہے وہ صلاح الدین ایوبی کو یاد کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو، جس نے کس کو فتح کیا؟ بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شیر تھا اور بہادر تھا اور مسلمانوں کا نصیر اور ولی تھا، مددگار تھا مسلمانوں کا، کہ جب کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ایک انگریز نے کہا این محمد ینصرکم، کہاں ہے تمہارے محمد؟ قافلہ لوٹا اور کہنے لگا این محمد ینصرکم، ادعو ینصرکم، بلاؤ اس کو کہ تمہاری مدد کرے، وہ کہاں ہے؟ ایک مسلمان سر نہتے تھے، پاس کچھ نہیں تھا، تو یہ بات صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس وقت 2 منتیں مانی تھیں، 2 منتیں۔ ایک منت تو یہ مانی تھی مالک مجھے موت نہ دینا اس وقت تک جب تک میں اس گستاخ کو قتل نہ کر دوں، میں واصل جہنم نہ کر دوں، اس وقت تک مجھے موت نہ دینا۔ اور ساتھ میں یہ بھی منت مانی مالک مجھے اس وقت تک بھی موت نہ دینا جب تک میں فتح بیت المقدس نہ کر لوں، فاتح بیت المقدس نہ بن جاؤ۔ یہ 2 منتیں مانی تھیں، 2 منتیں مانی۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی دن تک راتوں کو نیند نہیں کی اور کھانا بھی صحیح طریقے سے نہیں کھایا، بے چین رہتے تھے رات کو اور سوتے ہی نہیں تھے۔ منت مانی تھی جب تک میں اس گستاخ کا بدلہ نہ لے لوں اور اس کو واصل جہنم نہ کر دوں میں سوؤں گا نہیں، میں سوؤں۔ اور پھر 250 سال تک کیسا ہوا، آخرکار پہنچے نہ پہنچے، ساروں کو امان دے دی، پناہ دے دی، ساروں کو چھوڑا ایک طرح سے، انہوں نے کئیوں کو معاف کیا۔ جب اس کی باری آئی نا، جس نے کہا تھا این محمد ادعو ینصرکم، کہ کہاں ہے محمد، بلاؤ اس کو تمہاری مدد کرے، جب اس کی باری آئی نا کہنے لگے ساروں کے لیے معافی ہو سکتی ہے، گستاخ کے لیے معافی ہو سکتی
نہیں ہے۔ اور پھر جواباً کہا تو نے کہا تھا اینا محمد، محمد کہا ہے تو نے کہا تھا، اور جب تو نے محمد کہا تھا تو محمد نے اپنا غلام بھیج دیا آج تمہارے لیے، پھر اس کو پکڑا اور اس کو واصل جہنم کر دیا۔ آج وہ صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس یاد کر رہا ہے، بیت المقدس کی مائیں بہنیں یاد کر رہی ہیں اور یہ بھی ہوا بیت المقدس کے اندر کہ ایک ہماری بہن کے اوپر انہوں نے کتے چھوڑے 10 اور 10 نے ان کو مارا، اور کیا کہہ رہے تھے وہ مار کر، کیا کہہ رہے تھے مار کر، سنے جو جملے کہہ رہے تھے وہ ہمارے بارے میں کہہ رہے تھے مردہ امت ہے، یہ مردہ امت، کہ کیا کہہ رہے تھے وہ ان میں دم خم نہیں ہے، یہ ختم ہو گئے، غیرت ختم ہو گئی، یہ مردہ امت ہے، ہم جو مرضی کریں یہ کچھ بھی نہیں کہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ برما کے اندر مسلمان مرے تو کچھ بھی نہیں ہوا، فلسطین کے اندر مر رہے ہیں کچھ شہید ہونے کچھ نہیں ہو رہا، کشمیر کا حال دیکھ لو، آج 55-57 ملک اسلامی ہو کر بھی ان کو روک سکتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے فلسطین کے اندر ہو رہا ہے۔ اس عید کے موقع کے اوپر ہم عید کس طریقے سے دیں؟ اگر ہمارے گھر کا اللہ سلامت رکھے ایک فرد بھی چلا جائے تو ہم عید کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ عید مبارک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن وہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی تو ہماری مائیں ہیں، وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو چاہیے کہ امت متحد ہو جائے، 57 ملک مل بیٹھ کر ان کو میسج دیں کہ خبردار اگر تم نے ایسا کیا اب ہم ان کے ساتھ ہیں۔ خالی مذمتوں سے کبھی مجھے بتائے خالی مذمت سے کبھی کوئی رکا ہے؟ خالی مذمت کی ہو کہ کبھی کوئی رکا ہے؟ برما کے اندر رک گئے تھے، کشمیر کے اندر رکے ہوئے ہیں، فلسطین کے اندر آپ رک جائیں، خالی مذمت سے نہیں ہوگا۔ قرآن نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قرآن نے کہا ہے کہ کیا کرو، عملی طور پر آگے آؤ اور ان کو میسج دو اچھے طریقے سے، تم ایسا نہیں کرو گے پھر ہم ایسا کریں گے۔ عید کا دن ہے، اس میں آپ دعا بھی کریں، اللہ پاک ایسے لوگوں بھی کیا کرے مدد کرے، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے پاس ذمہ داری ہے، اقتدار ہے، عہدہ ہے جن کے پاس، اللہ تبارک و تعالی انہیں غیرت ایمانی عطا کرے تاکہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے امن اور سکون کے ساتھ رہے اور عبادت کر سکے اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور فکر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔